میرے اس افسانے کا عنوان ہے گلوبل ولیج۔ پکی اینٹوں کی گلی جس کے دونوں طرف مخصوص ترتیب سے بنے اونچے چبوتروں پر لگے دروازے کھلے ہوئے تھے، تمام گھروں میں سناٹا تھا، بلکہ دائیں بائیں کی تمام گلیوں ہی میں سناٹا تھا۔ سارے لوگ اونچے ٹیلے والے عوامی ہال گئے ہوئے تھے، جہاں گاؤں کی کچی مٹی کی سوندھی خوشبو جیسی لڑکی کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ مقدمہ کرنے والا گاؤں کا سردار اور فیصلہ کرنے والا گاؤں کا سب سے بوڑھا آدمی، جس کو ہمیشہ ایسے موقعوں پر 4 آدمی لکڑی کے بنے ہوئے ڈولے میں بٹھا کر لاتے، کیونکہ وہ 100 برس سے زیادہ اور چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ بوڑھا خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی صحیح عمر کتنی ہے۔ لوگ بوڑھے سے اس کی عمر دریافت کرتے تو وہ جواب دیتا۔ یادگار جشن مہتاب کے دن نشے میں چور سردار نے اپنے سگے باپ کو گرفتار کر کے کلا نما حویلی کے اونچے دروازے پر منجلی سردارنی اور اس کی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی موٹی ریشمی رسی کا پھندا ڈال کر لٹکایا تھا۔ اس وقت میں نے اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا سیکھا تھا۔ سمجھ لو کہ اب میری عمر کتنی ہوگی؟ اتنا گنجلک جواب سن کر لوگ خاموش ہو جاتے، مگر بوڑھا اپنی یاد کے دریچے ایک بار کھول لیتا تو انہیں ایسے بند کرنا بھول جاتا جیسے سردار کھلی کچہری میں اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانا بھول جاتا ہے۔ بوڑھا اکثر بتایا کرتا کہ جب گاؤں کے کچے راستوں کو پہلی بار پکی اینٹوں سے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا تو سردار کی 5ویں اور سب سے خوبصورت بیوی، جس کا حسب نسب کسی کو معلوم نہیں تھا، اور اگر معلوم تھا تو صرف اتنا کہ شادی کے دن دلہن کے سنگی فرش پر رگڑتے ہوئے مخملی لباس کو جس معصوم لڑکی نے تھام رکھا تھا، اس کے ماتھے پر دائیں طرف شاہی سکے کے برابر ایک کلیجی رنگت نشان تھا۔ ایسا ہی نشان سردار کے چچا کے ماتھے پر بھی تھا، جو گاؤں میں ہونے والی ہر بڑی رنگا رنگ تقریب میں بن بلائے جانا اپنا حق سمجھتا تھا۔ چھوٹی سردارنی نے یہ بتانے سے کبھی گریز نہیں کیا کہ یہ لڑکی اس کی ناجائز اولاد ہے، اب قانون کی مدد روح سے سردار کی بیٹی اور عزت والی ہے۔ چھوٹی سردارنی کے آنے سے گاؤں میں بہت سی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ گوری چمڑی والی عورتوں نے دوسرے شہروں سے یہاں بہت سے کاروبار شروع کر دیے۔ باہر سے پیسہ آیا تو گاؤں میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور ریشمی لباس کی پھریرے ہوا میں اڑنے لگے۔ گاؤں کی ڈیوڑیاں اونچی ہونے لگیں اور گلیوں میں پختہ اینٹیں بچھائی جانے لگیں۔ پھر اچانک باہر سے آنے والی دولت کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو سردار نے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے گاؤں والوں پر مختلف ٹیکس لگانے شروع کر دیے۔ معمولی قسم کے گنڈوں نے تجارت اور کاروبار کے نام پر نت نئے کھیل ایجاد کیے اور گاؤں کے رستوں پر اپنا کاروبار جما کر بیٹھ گئے۔ لوگ دبے لفظوں میں بگڑتی ہوئی معاشرتی صورتحال پر تبصرہ کرنے لگے۔ جب وہ سردار اور ان کے چھوٹے بدکردار لوگوں کو آپس میں مسکراتے اور بغلگیر ہوتے ہوئے دیکھتے تو خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے۔ گاؤں بھر میں پھیلے ہوئے سردار کے مخبروں نے سلگتی ہوئی چنگاری کی نشاندہی کی تو سردار نے جمہوریت کے نام پر بلند محرابوں والا عوامی ہال تعمیر کروایا، جہاں لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے اور وہ اپنی آواز بلند کر سکیں۔ ابتدا میں گاؤں کے ایک پڑھے لکھے سمجھدار آدمی کو منصف کے عہدے پر بٹھایا گیا، مگر چند ہی فیصلوں کے بعد سردار نے محسوس کیا کہ اس قدر کھرا، سچا اور ایماندار آدمی آنے والے وقتوں میں اس کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ ہوا یوں کہ اینٹیں بنانے والے، بھٹے پر کام کرنے والے ایک مزدور کی جوان اور خوبصورت بیوی کو حکم نہ ماننے پر بڑی سے چھوٹی سردارنی کے ٹھیکیدار بھائی نے گرم بھٹی میں دھکا دے دیا۔ مزدور عدالت پہنچ گئے۔ منصف نے فیصلہ مزدوروں کے حق میں دیا، لہذا سردار نے یک جنبش قلم اپنے ٹکڑوں پر پلنے والے گاؤں کے سب سے بوڑھے آدمی، جسے سرکاری ریٹائرمنٹ کی عمر گزارے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو چکا تھا، کو منصف بنا دیا۔ بوڑھے منصف نے پچھلا فیصلہ معطل کر کے نیا فیصلہ سنا دیا۔ مزدور کی بیوی کا پیر پھسلا تھا، لہذا ٹھیکیدار بے قصور ہے۔ معاشی بدحال لوگ صرف دہکتی ہوئی آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کا خراج پیش کر سکے اور خاموش ہو گئے۔ انہیں پتا تھا کہ احتجاج کرنے کی صورت میں سردار کے شکاری کتے کسی بھی آدمی کو بھونموڑنے میں دیر نہیں کرتے۔ اونچے ٹیلے والے عوامی ہال کے عقب میں سردار کی کلا نما حویلی دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں کے کسی آدمی کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حویلی کے اندر ایک رنگین دنیا آباد تھی۔ جن دنوں گوری چمڑی والی عورتوں کی آمد ہوئی تو سردار نے ان میں سے کئی خوبصورت عورتوں کو ملازمت کے نام پر اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ گاؤں کے لوگ سردار کے حرم کے بارے میں کانا پھوسی کرتے اور آس پاس کے علاقوں کے سردار یہاں کے سردار سے حسد کیا کرتے۔ سردار کی نگاہ میں عورت اور کتیا میں کوئی فرق نہیں تھا، مگر یہ بات حیرت انگیز تھی کہ سردار نے اپنے حرم میں بے شمار عورتیں رکھنے کے باوجود اپنے شکاری کتوں کے لیے کوئی کتیا نہیں پالی تھی۔
اس کا پتہ یوں چلتا ہے کہ گاؤں کی پختہ گلیوں میں ایک معذور کتا آوارہ پھرتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس آوارہ زخم خوردہ کتے سے واقف تھے، بلکہ اسے دیکھ کر لوگوں کو وہ واقعہ یاد آ جاتا جو کچھ عرصہ پہلے حویلی کے زنان خانے میں رونما ہوا تھا۔ تب یہ کتا نہ آوارہ تھا نہ زخم خوردہ، بلکہ اس کی حیثیت سردار کے خاندان کے اعزازی رکن کی سی تھی۔ ایک دن یہ اعزازی رکن اچانک پاگل ہو گیا اور جنون میں خاندان کے کئی افراد کو اپنے نوکیلے اور زہریلے دانتوں سے بمبور ڈالا۔ کسی نے سردار کو مشورہ دیا، حضور کتے کا علاج کروائیے اور مریضوں کو پاگل چھوڑ دیجیے۔ سردار نے حیرت سے پوچھا تو جواب ملا، اس طرح آپ کی موت کے آرزومند اور سرداری کے خواہش مند افراد کم ہو جائیں گے، اور کتے کا نفسیاتی علاج اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے وفاداروں کو پاگل نہیں ہونا چاہیے، وہ کتے ہوں یا انسان، پاگل پن میں آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ کتے کے علاج کے لیے باہر سے ماہر نفسیات بلوایا گیا، جس نے کئی گھنٹے معائنے کے بعد رکھوالے سے چند سوالات کیے۔ اس نے پوچھا، کتے کا دل بہلانے کے لیے کوئی کتیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کوئی اعلیٰ نسل کی کتیا نہیں ملی۔ محل سرا میں کتنی کنیزیں ہیں؟ بہت ہیں۔ کیا وہ سب اعلیٰ نسل کی ہیں؟ نہیں۔ ان کا مصرف کیا ہے؟ سرداروں کا دل بہلانا۔ رکھوالا ماہر نفسیات کا مطلب سمجھ گیا اور گردن جھکا کر خاموش ہو گیا۔ ماہر نفسیات نے کاغذ پر علاج تجویز کیا کہ صرف ایک کتیا چاہیے۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ حویلی کی گھٹن زدہ فضا سے فرار کی کوشش میں اونچی دیوار سے کودتے ہوئے کتے کا ایک پیر ٹوٹ گیا۔ اب وہ معذور، زخم خوردہ اور آزاد تھا، مگر پاگل نہیں تھا، کیونکہ گاؤں کی زمین پر گندم بونے اور لوہے کی بٹی چلانے والے بوڑھے دہقان کی دہلیز پر رہنے والی کتیا سے اس کی دوستی ہو چلی تھی، اور آج اسی دہقان کی کچی مٹی کی سوندھی خوشبو جیسی لڑکی کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا تھا کہ اس نے سردار کے نوعمر بیٹے کو پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں نے کہا، افسوس، اگر کامیاب ہو جاتی تو شہزادی ہوتی، مگر ناکام ہو گئی، لہذا اب کہیں کی نہ رہے گی، کیونکہ سردار ہر جائز اور ناجائز معاملے میں فیصلہ ہمیشہ اپنے اور اپنے خاندان کے حق میں کروانے کا عادی ہے۔ سب اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود اونچے ٹیلے پر بنے عوامی ہال میں مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ ایسا کرنا سردار کے فرمان میں شامل تھا۔ لوگ دبے لفظوں میں سوال کرتے کہ یہ سب ڈھونگ کس لیے؟ لوگوں کو بتایا جاتا کہ مقدمے کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا اور فیصلہ گاؤں کا سب سے بوڑھا اور معتبر شخص کرے گا، مگر گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ بوڑھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ تو محض اپنی پوپلی زبان سے چند پرانے قصے بیان کر سکتا ہے جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، مگر اعتراضات کے باوجود فیصلوں پر اسی بوڑھے کے دستخط ہوتے تھے۔ تمام لوگ عوامی ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ بوڑھا منصف اپنی کرسی پر براجما تھا، سیدھے ہاتھ پر انصاف کی دیوی کے مشہور مجسمے کے ہاتھ میں ترازو اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تیز نظر والوں نے پہلے سے دیکھا ہوا تھا کہ ترازو کے دونوں پلڑوں کو ایک سطح پر برقرار رکھنے کے لیے باریک نائلون کی ڈوریوں سے باندھا گیا تھا تاکہ انصاف کا بول بالا ہو۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ بوڑھے منصف نے اپنی ملگجی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر گلا کھنکارتے ہوئے فرد جرم پڑھنے لگا۔ گاؤں کی عدالت میں کوئی وکیل صفائی تھا اور نہ کوئی وکیل استغاثہ، بس ایک الزام تھا۔ الزام کے زد میں آنے والی لڑکی تھی، بوڑھا دہقان تھا، اس کے بیٹے تھے، سردار تھا، بوڑھا منصف تھا اور پورا گاؤں جسے پہلے سے پتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ یہی کہ سوندھی خوشبو جیسی لڑکی کو اپنے باپ بھائیوں کے ہمراہ سارے بیل، بکریاں، ہل، کھیت کھلیان، لوہے کی بھٹی، حتیٰ کہ زمین کے تہہ میں اترے ہوئے پانی سے لبالب بھرا ہوا کنواں بھی سردار کے سپرد کر کے گاؤں چھوڑنا ہوگا۔ بوڑھا منصف لڑکی کو فرد جرم سنا رہا تھا۔ لڑکی سر جھکائے سن رہی تھی اور عدالت میں موجود سردار اپنی ہی بنائی ہوئی عدالت کو سر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے چھت کا بغور جائزہ لیا۔ چھت پر کنندہ نقش و نگار کی جڑوں میں ہواؤں میں اڑتی ریت کے ذرے جم گئے تھے۔ پھولوں کے رنگ اور شادابی میں دھیما پن اتر آیا تھا۔ ہری پتیاں مٹیالی ہو چلی تھیں۔ چھت کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے بڑے شیشوں کو کلپ کی مدد سے جوڑا گیا تھا، جن میں سے بعض کمزور ہو گئے تھے اور کسی بھی وقت آئینہ دکھانے سے انکار کر سکتے تھے۔ بوڑھا جھوٹی فرد جرم پڑھ رہا تھا اور لوگ غیر ضروری کاغذوں پر والی تحریر کو توان کرہن سن رہے تھے۔ سردار اب عدالت کی دیواروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب اس نے یہ عوامی ہال تعمیر کروایا تھا تو اس میں تازہ ہوا اور چمکتی دھوپ کی آمد کا راستہ بھی تھا۔ اس مقصد کے لیے بڑی شیشوں والی کھڑکیاں لگوائی تھیں، مگر اب برسوں سے اس میں لگی لمبی چٹخنیاں جام ہو چکی تھیں۔ شیشوں پر رنگین کاغذ چسپاں کر دیے گئے تھے، یعنی دھوپ اور ہوا کو اس عوامی ہال میں داخل ہونے کی اب اجازت نہیں تھی۔ سردار نے سوچا اس عوامی ہال کی دوبارہ مرمت اور آرائش ہونی چاہیے۔ شیشوں پر چسپاں کاغذ بھی پرانے ہو گئے ہیں، رنگ دوبارہ ہو، اب دیواروں کی سجاوٹ نئی زیبائشی اشیاء سے کروائی جائے، اور اگر فرش پر نئے ڈیزائن والے ٹائل لگ جائیں
تو عوامی ہال شاندار دکھائی دے گا، لوگ اس کو پہلے کی طرح دور دور سے دیکھنے آئیں گے۔ اخراجات کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، 10 بیل، 100 بکریاں، ٹریکٹر، لوہے کی بھٹی اور پکی ہوئی گندم کی فصل اس کے قبضے میں آنے والی ہے۔ اخراجات کا واقعی کوئی مسئلہ نہیں۔ بوڑھا فرد جرم پڑ چکا تھا۔ لڑکی نے حیرت سے اپنے باپ بھائیوں کو دیکھا، وہ لڑکی سے زیادہ حیران تھے۔ سردار جب عوامی ہال میں سجی ہوئی کرسیوں کے فارم دبا کر دیکھ رہا تھا تو یہ الزام لگا سردار جو اب عوامی ہال میں سجی کرسیوں کے فارم دبا کر دیکھ رہا تھا نے یہ الزام لگایا تھا کہ لڑکی نے سردار کے 9 عمر معصوم بیٹے کو ورغلایا اور اسے برے فعل پر آمادہ کیا۔ لڑکی کی اس حرکت کی وجہ سے پورے گاؤں کے لڑکوں میں ہیجان پیدا ہوگا اور یوں گاؤں میں تباہی آئے گی، لہذا لڑکی اور اس کے پورے خاندان کو گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے۔ عدالت میں بہت سے لوگوں کے درمیان موجود سردار کے کتوں کے رکھوالے نے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے یہ لڑکی معصوم دکھائی دیتی ہے، تجھے اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ پاس کھڑے ہوئے گھوڑوں کے مالشیے نے کہا، کیوں؟ تو سردار کے جاسوسی کے نیٹ ورک سے واقف نہیں ہے؟ سردار کی ہر دیوار میں کان ہی نہیں آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ کتوں کے رکھوالے کو کتوں کی خوراک بننے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ اسی سنا میں لڑکی کا دہکا نہیں باپ منصف کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، حضور، میں گاؤں کا ایک معزز آدمی ہوں، اس گاؤں میں رہ کر عزت کمائی ہے، لوگوں کے کام آیا ہوں، گاؤں کی ترقی اور خوشحالی میں ہاتھ بٹایا ہے، سردار صاحب کے نافذ کردہ تمام ٹیکس بر وقت ادا کرتا ہوں، امن سے رہتا ہوں اور سردار صاحب کے حکم کے مطابق ان کا جھنڈا اپنے گھر کی چھت پر لہراتا ہوں۔ سردار صاحب کی سواری جب کبھی میرے یا میرے بیٹوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو قانون کے مطابق کھڑے ہو کر اسے سلامی دیتا ہوں، چوراہے پر اپنی سواری روک کر گھنٹوں پہلے ان کی سواری گزر جانے کا انتظار کرتا ہوں، اپنی لوہے کی بھٹی میں بننے والی ہر نئی چیز کو پہلے سردار صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ہر سال ان کی جان و مال کا صدقہ دیتا ہوں، اپنی سنہری گندم کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، حویلی سے جاری ہونے والے ہر قانون پر خود بھی عمل کرتا ہوں اور اپنے بچوں سے بھی کرواتا ہوں۔ بوڑھا دہقان ایک لمحے کو رکا اور پھر گویا ہوا، جناب والا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے جو میری بیٹی کو یہاں لاکھڑا کیا ہے۔ حضور، یہ معصوم اور باکرا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ باکرا ہے؟ منصف نے پوچھا تو بوڑھے نے پورے یقین سے کہا، حضور، میرے گھر کی تعلیم، اس کی ماں کی تربیت اور اس کی 5 وقتہ نماز کی عادت، یہ سب گواہ ہے کہ میری بیٹی باکرا ہے۔ کیوں نہ تمہاری بیٹی سے پوچھ لیا جائے؟ ابھی منصف نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ سردار نے جلدی ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور منصف کی طرف بڑھا دیا۔ بوڑھے منصف نے اسے پڑھا اور عدالت میں موجود لوگوں کی طرف کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، سردار صاحب کی گاؤں میں آپاشی کے جدید نظام کی فراہمی کے سلسلے میں غیر ملکی نمائندوں سے ملاقات طے ہے، لہٰذا ہم آج کی کارروائی کو یہیں ختم کرتے ہیں، باقی کارروائی کل ہوگی۔ لڑکی عدالت کی تحویل میں رہے گی تاکہ کوئی اسے ورغلا نہ دے۔ لوگ عوامی ہال سے باہر نکلنے لگے۔ بیٹی کو سپاہیوں کے حوالے کرنے کے بعد بوڑھا دہقان اپنے بیٹوں کے ساتھ آنسو بھری آنکھیں لیے باہر نکل آیا۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، سورج بادلوں میں چھپ گیا تھا، دھوپ زمین کو چھونے، درختوں کے پتوں کو حرارت بخشنے، ململی کرتوں کو گرمانے، بلکہ بوڑھے دہقان کی آنکھوں کے تالاب میں سے چھلک آنے والے چند آنسوؤں کو خشک کرنے کے لیے تک نہ تھی۔ فضا گرد آلود ہو گئی تھی، آندھی چلنے کے آثار تھے اور شاید تیز بارش بھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، گرد بڑھتی جا رہی تھی، لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ عوامی ہال خالی ہو گیا، لیکن عوامی ہال کے عقب میں واقع ایک کمرے کی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی 2 آنکھوں میں باہر کی ویرانی سے زیادہ ویرانی اتر آئی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے شروع ہوتے ہی فضا میں پھیلی ہوئی گرد کو زمین پر چاروں شانے چت کر دیا۔ گرد و غبار کے زمین بوس ہوتے ہی اندھیرے نے اپنے پیر پھیلا دیے۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اچانک بجلی کے چمک نے دروازہ کھولنے والے کی صورت عیاں کر دی۔ آنے والا گاؤں کا سردار تھا۔ سردار نے چوکھٹ پار کی اور پھر ہاتھ میں تھامی ہوئی چھتری اور دروازے کو بیک وقت بند کر دیا۔ صبح تک گاؤں کے سارے راستے بھیگ چکے تھے، آج برسوں کے بعد کھل کر پانی برسا تھا۔ گاؤں کے چھوٹے بڑے تمام راستوں پر پانی کھڑا تھا، کوئی غیر ملکی نمائندہ نہیں آیا تھا۔ آیا ہوتا تو وہ بھی کہتا کہ گاؤں کو کسی مصنوعی آبپاشی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح ہی سے عوامی ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ رات کو بارش کے پانی کی طرح یہ سوال بھی چاروں طرف پھیل چکا تھا کہ لڑکی باکرا ہے کہ نہیں۔ باکرا کے معنی سے جو واقف نہ تھے انہوں نے دوسروں سے پوچھا، نوجوانوں نے لغات کھنگال ڈالی اور جیسے ہی معنی شناس ہوئے عوامی ہال کی طرف کھینچے چلے آئے۔ سردار عدالت کی اگلی کے نشستوں پر ڈھیلا اور چمکتا وہ لباس پہنے چھت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے عوامی ہال کی عمارت کو ساری رات کی بارش نے خوب دھو ڈالا تھا، مگر افسوس اندر کی مینا کاری اور اس کی جڑوں میں گرد اب بھی ویسے ہی جمی ہوئی تھی جیسے کل تھی، کیونکہ اندر کی گندگی کو دھونے کے لیے
اندر ہی سے پانی کا برسنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے چھڑکاؤ کا سردار کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا۔ بوڑھے منصف کو ہمیشہ کی طرح لکڑی کے ڈولے میں 4 آدمی بٹھا کر لائے۔ اس نے کل کی طرح اپنی ملگجی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، لڑکی کی طرف دیکھا اور گلا کھنکارتے ہوئے بوڑھے دہقان سے کہا، میں کل والے سوال کو دہراتا ہوں، کیوں نہ تمہاری بیٹی سے پوچھ لیا جائے کہ کیا وہ باکرا ہے؟ بوڑھے دہقان نے کہا، جناب مجھے یقین ہے، مگر کیا اس بھری عدالت میں یہ سوال مناسب ہوگا؟ کیوں نہیں؟ اگر تمہاری بیٹی باکرا ہے تو اسے فخر سے بتانا چاہیے، اس سے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور تمہارے خاندان کی بھی۔ بوڑھے دہقان نے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں دعا مانگی، اے خدا میری لاج رکھ ورنہ مجھے موت دے دے۔ اچانک جھوٹ کی اس فضا میں بڑھتی ہوئی زنگ آلودگی کی وجہ سے چھت میں لگے کمزور کلپ نے ایک بڑے شیشے کو سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ شیشہ ایک جھٹکے کے ساتھ نیچے آنے لگا۔ چند ساعتوں میں ہال میں ایک دلدوز چیخ ابھری جیسے کسی کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ خدا نے اوپر سے فیصلہ سنا دیا، لہٰذا نیچے بوڑھے منصف نے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کو لپیٹ کر لڑکی کو اس کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ چند دنوں بعد کچی مٹی کی سوندھی خوشبو والے اس گاؤں کی لڑکی کے دہقانی باپ کی لوہے کی بھٹی میں ایک دھات کا مجسمہ بنایا گیا اور اسے عوامی ہال کے بلند محرابوں والے مرکزی دروازے کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہاں ایک تختی بھی نصب کی گئی جس پر سنہری حروفوں میں لکھا ہوا تھا، سردار صاحب مرحوم۔